آپ کے علمی مقام و مرتبے پر بھی اور غزوہ بدر کے حوالے سے بھی اس کا تعارف بھی میں چاہتا ہوں علامہ سید مفتی زیغم علی گردیزی شاہ صاحب کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عقد زوجیت میں آپ کو شرف حاصل ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت اور صحبت میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن و سنت کا علم انہوں نے حاصل کیا۔ آپ کی شخصیت کے جہاں دیگر اوصاف ہیں، سب سے نمایاں پہلو آپ کا علم ہے، جس کا تذکرہ خود امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہ دین کا ایک بڑا حصہ، بعض روایات میں 1/3 بعض میں نصف ہے، فرمایا کہ یہ حمیرہ سے لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے متعلق فرمایا کہ دین کا اتنا بڑا حصہ حضور نے ان کو سکھایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی براہ راست وہ شاگردہ تھی، اور امت کو بڑی جو قرآن و سنت کے دقیق مسائل تھے اس میں رہنمائی عطا فرمائے۔ دور خلافت میں 7 صحابہ کرام اور صحابیات، جن میں حضرت عائشہ صدیقہ کا شمار ہوتا ہے، جو مفتی کہلاتے تھے، یعنی فتویٰ دینے کا جنہیں حق حاصل تھا اور اتھارٹی تھی، اور جن کا فتویٰ مستند اور حرف آخر سمجھا جاتا کہ ہاں اب یہ ان کی بارگاہ میں آ گئے تو ان کا فرمایا ہوا یہ مستند ہے، یہ وجہ ہے۔ اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے میں اگر ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی اور کسی مسئلے کو سمجھنے میں ہمیں کوئی دقت ہوتی تو سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو اللہ رب العالمین نے وہ علم، وہ ملکہ، وہ کمال عطا فرمایا تھا کہ کوئی ایسا مسئلہ آپ کی بارگاہ میں نہیں پیش ہوا کہ جس سے متعلق آپ کو کوئی پس و پیش سے کام لینا پڑا، یا جس سے آپ کا ایک ہمیشہ ایک نقطہ نظر رہتا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث، 2200 سے زائد احادیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے۔ اور نہ صرف قرآن و سنت کا علم بلکہ شعر و ادب کا علم ہے، پھر فن طب کا علم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان علوم میں بھی آپ کو مہارت عطا فرمائی۔ حضرت عروہ بن زبیر آپ فرماتے ہیں نا کہ میں ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا تو آپ سے عرض کیا کہ اے ام المومنین، آپ کو اللہ تعالیٰ نے فقہ کا علم عطا فرمایا، قرآن و سنت، یہ تو سمجھ آتی ہے کہ حضور کی صحبت میں اور حضور کی زوجیت میں آپ رہے ہیں، اور دوسرا شعر و ادب کا علم کہ آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ عرب کے جو شعراء ان کا کلام آپ ان کے حافظ تھے اور ماہر تھے، تو ان کی وجہ سے آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ ملکہ عطا فرمایا۔ لیکن فن طب میں آپ کی مہارت، وہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے کہ آپ اس فن میں بھی بڑے کمال رکھتی ہیں اور مہارت رکھتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب علیل تھے تو اس زمانے میں پورے عرب کے جو اطباء تھے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج اور حضور کے لیے مختلف دوائیں پیش کیا کرتے تھے، تو ان دواؤں کے ذریعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کیا کرتے تھے۔ یعنی قرآن و سنت کا علم ہو، شعر و ادب کا علم ہو، طب کا علم ہو، ان تمام علوم پر اللہ رب العالمین نے آپ کو مہارت عطا فرمائی۔ اور پھر غزوہ بدر، وہ معرکہ کہ جس کو قرآن کریم نے یوم الفرقان کا نام دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مقام کہ حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے کہ باری تعالیٰ یہ مٹھی بھر جو مسلمان ہیں یہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیرے دین کے بقا اور تحفظ کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مقام دیکھیں نا، دعا کا انداز کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے کہ باری تعالیٰ اگر آج ان کی مدد نہ کی گئی اور آج اگر یہاں کفار کے ہاتھوں یہ شکست کھا جاتے ہیں تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور پھر قرآن کریم میں اس دعا کو بھی تذکرہ فرمایا گیا، اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے جو مدد کا اعلان فرمایا گیا، بعض آیات میں 100، پھر 300، پھر 500، اور ایک آیت کریمہ میں 1000 ملائکہ کا تذکرہ کہ ان کے ذریعے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور مدد ایسی فرمائی، صحابہ اکرام فرماتے کہ ہم کسی کافر کی طرف لپکتے تو ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ کافر واصل جہنم ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اسلام کو بھی شان و شوکت اور حضور کے کئی معجزات کا اللہ رب العالمین نے اس مارکے میں اظہار فرمایا۔